تو مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی، اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے 2 حجرے بنائے گئے۔ اس وقت تک صرف حضرت سودا جو ہیں ان کی رخصتی ہوئی تھی، حضرت عائشہ کی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ کا نکاح تو مکہ میں ہو گیا تھا، لیکن مدینہ آنے کے کئی ماہ بعد تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کے لیے ان کی ریکویسٹ نہیں بھیجی حضرت ابوبکر کے پاس۔ تو فائنلی حضرت ابوبکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ اپنی بیوی کو گھر لے آئیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کی اور بتایا کہ میرے پاس ابھی وسائل نہیں ہیں، کیونکہ مہر دینا ہوتا ہے، یا آگے آف کورس جو گھر میں آپ کے آ رہا ہے اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو پھر مہر دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لون لیا کسی سے، اور پھر جو ہے وہ رخصتی شوال کے مہینے میں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد بنی تھی مسجد نبوی، اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بہت چھوٹے، اس کی ڈیٹیلز آتی ہیں کبھی آپ اگر مسجد نبوی کا اسٹرکچر دیکھیں، کچھ لوگ ہیں انہوں نے بہت ایفرٹ کر کے یوٹیوب پر بنائی بھی ہے، اس میں پورا مسجد کا بھی اسٹرکچر دکھایا ہے، وہ اینیمیٹڈ کارٹونک سی ہے، اور اس کے ساتھ جو حجروں کی وہ ڈائمینشنز ہیں وہ بھی بنائی ہیں۔ تو اس میں پھر حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ چھوٹے چھوٹے گھر تھے، اس میں وہ رہنے لگیں۔ تو اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 مختلف گروہوں کے ساتھ ڈیل کرنا تھا یا معاملہ تھا۔ تو اس میں ایک تو وہ انصار تھے جنہوں نے بہت محبت سے کھلے دل کے ساتھ مسلمانوں مہاجرین کو نہ صرف ایکسیپٹ کیا بلکہ ان کی گروتھ میں آگے مزید ہیلپ کی، اور ایک وہ لوگ تھے جو مہاجرین ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آئے، اور یہ وہ پکے خالص چنے ہوئے لوگ تھے جو اتنی ٹربلز سے گزرنے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ تو یہ تو 2 ان لوگوں کا گروپ ہو گیا جو کہ بہت خالص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے ساتھی تھے، مہاجرین اور انصار۔ لیکن اس کے ساتھ 2 گروپس اور بھی تھے، اس میں ایک گروپ ان مشرکین کا تھا جو کہ اصل میں اوس اور خزرج، یعنی جیسے میں نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ 2 بڑے قبیلے رہتے تھے اوس اور خزرج، ان کے انہی میں سے کچھ لوگ تھے جو کہ کچھ لوگوں نے تو یہودیت اختیار کر لی تھی، اور کچھ ابھی تک اپنے آبائی دین پر ہی تھے، جیسے مشرکانہ ان میں رسومات اور عبادات تھی، مشرک تھے، وہ بھی قائل نہیں ہوئے تھے اسلام کے لیے، تو وہ ابھی تک تھے۔ اب اس میں یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کی تعلیمات خود سنی، مسلمانوں کا بیہیویئر دیکھا، تو ٹائم کے ساتھ وہ اسلام لے آئے۔ لیکن ایک گروپ تھا جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا تھا، جو عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کا گروپ تھا، جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اوس اور خزرج آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور جنگ بواس نام کی جنگیں ان میں سالوں صدیوں سے چلتی آ رہی تھی، مور دین 100 ایئرس وہ ایک آپس میں ان کی جنگیں ہوتی تھیں، اور پھر آخر کار فائنلی ان کے درمیان میں ایک سیٹلمنٹ ہو رہی تھی ایک آخری جنگ کے بعد، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ایک جنگ ہوئی، اور اس میں بھی ان کے کئی لیڈرز مارے گئے۔ تو اب جو نوجوان تھے ان قبیلوں کے، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ جنگ صرف خون خرابہ ہی لاتی ہے، تو ہمیں کسی ٹروس، کسی پیس ایگریمنٹ کو کر لینا چاہیے اور آپس میں ایک سردار مقرر کر لیں۔ انہوں نے عبداللہ بن ابی کا نام دیا، اور وہ بالکل فائنل تھا کہ اب وہ ہمارا سردار ہوگا، اور اسی ٹائم کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو پہلے سے ہوئی تھی، ہجرت ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے لیڈر سب نے آف کورس تسلیم کیا، کیونکہ آپ وہاں پر ایک نبی کی حیثیت سے آ رہے تھے، تو وہی گائیڈ بھی بنیں گے، وہی لیڈر بھی بنیں گے، تو وہ جو عبداللہ بن ابی کی سرداری والا معاملہ تھا وہ بالکل گھاٹے میں پڑ گیا۔ تو اس وجہ سے اس کے دل میں اور اس کے ساتھ جو باقی لوگ تھے جو اس گروپ اس پارٹی کے تھے، ان کے دل میں بہت نفرت یا غصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ گیا۔ لیکن ان کو ہم دیکھیں گے کہ قرآن کریم نے منافقین کہہ کر ایڈریس کیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کھلے سامنے آ کر وار نہیں کرتے، کفار مکہ کی طرح بالکل ایسے نہیں کہ منہ پر اسٹریٹ ڈینائی کر دیں کہ ہم نے نہیں مانا، بلکہ یہ چھپ کر وار کرنے والے لوگوں میں سے تھے، اور قرآن پاک میں ان کے مختلف ٹریٹس بتائے جاتے ہیں کہ یہ باتیں اس طرح سے کرتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے باتوں کے جال میں لے آتے ہیں۔ تو شروع میں تو یہ نان بلیورز ہی رہے کہ فوراً سے اسلام نہیں قبول کیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا جنگ بدر کے وقت میں کہ مسلمانوں کو اتنی فتح مل رہی ہے، کامیابی مل رہی ہے، تو پھر اوپر سے بظاہر اسلام لے آئے اور مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اور اس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا بھی ہے کہ جیسے ہی
مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو شکر پڑھتے تھے کہ شکر ہے ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں تھے، لیکن جیسے ہی کوئی مال غنیمت مل رہا ہے یا اور کوئی فتح کامیابی مل رہی ہے تو فوراً سے کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، تاکہ وہ سارے فائدے بینیفٹس ان کو بھی مل سکیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو آگے پراپر شیپ ہوں گے منافقین کے طور پر، اور پھر ان کے ٹریٹس اللہ تعالیٰ بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں قرآن پاک میں، تو اس کو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اور ایک اور جو گروپ تھا وہ یہود کا گروپ تھا، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ ان کے 3 بڑے قبیلے وہاں پر رہتے تھے، اور یہود جیسے ہم جانتے ہیں کہ اپنے بنی اسرائیل ہونے پر اور یہودی ہونے پر بہت فخر رکھتے تھے، اور جو وہاں کے عرب تھے انہیں بہت حقیر جانتے تھے، اور انہیں امی کہتے تھے، ان لیٹرڈ ہیں، ان پڑھ ہیں۔ اور ایک اور رویہ ان کا یہ تھا کہ قرآن پاک میں جس کو مینشن کیا گیا ہے کہ لیس فی الامیین سبیل، اگر ہم امیوں کے معاملے میں کچھ بھی غلط کرتے ہیں، کوئی بےایمانی، کوئی دھوکہ کرتے ہیں، تو ہم سے ان کے بارے میں پکڑ نہیں ہوگی، یعنی کیا کہ ان کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، اپنے سے بہت اتنا کمتر سمجھتے تھے کہ اگر ہم ان کے ساتھ کوئی دھوکہ کر بھی لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر نہیں پکڑیں گے۔ تو اور اس طرح وہ کرتے بھی تھے، اور انہوں نے بہت میجر جو بزنسز ہیں وہاں پر ان کو کنٹرول کیا ہوا تھا، کپڑے کا اور شراب کا، اور باقی میجر ٹریڈس جو ہیں وہ ان کے کنٹرول میں تھے، ایون ویپنز وغیرہ بھی ان کے پاس تھے، اس کا بزنس بھی وہی کرتے تھے۔ اور ان کا ایک مشغلہ تھا کہ وہ عرب قبیلوں کو آپس میں لڑواتے رہتے تھے، اس سے انہی کا فائدہ تھا کیونکہ وہ ایک طرح سے امیگرینٹس تھے وہاں پر، جو زمانہ پہلے آئے تھے لیکن تھے تو نان نیٹو عربی، وہ خود تو عرب نہیں تھے، تو وہ اس لیے ان کو آپس میں لڑوا کے رکھنا چاہتے تھے تاکہ کبھی بھی یہ متحد ہو کر آخرکار یہود پر اٹیک نہ کر دیں۔ تو یہ پوری جو انوائرمنٹ تھی وہ اتنی کہہ لیں کہ کمفرٹنگ نہیں تھی نیا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے، کیونکہ اس میں پھر اگر یہ آپس میں آلریڈی جو مسلمان جو اوس اور خزرج رہ رہے ہیں اگر ان کو لڑوا رہے تھے، تو پھر اگر امیگرینٹس آ گئے ہیں یعنی کہ مہاجرین آ گئے ہیں تو ان کی اور انصار کی آپس میں لڑائی کروانا تو کچھ بھی مشکل نہیں تھا، کیونکہ اگر کوئی اور نیشن آ کر آپ میں رہنے لگ جائے اور پھر وہ آپ کے کاروبار میں شریک ہو جائے اور باقی چیزوں میں ان کی انوالومنٹ زیادہ ہو جائے تو دوسرے کے خلاف نفرت پھیلانا بہت ایزی ہو جاتا ہے۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو اسلامک اسٹڈیز کی بک میں ہم نے بہت مشکل ورڈ پڑھا تھا، مواخات، بھائی چارہ، یعنی آپس میں بھائی بھائی بنانا، وہ اس ڈیل کو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورتی سے اس چیز کو ہینڈل کیا۔ تو مواخات کا سمپل مطلب یہ ہے کہ آپس میں بھائی بھائی بنانا، یعنی پیئرز بنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اگر ایسے رینڈم چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اچھا ایک نمبر آف پیپل آئے ہیں وہاں سے مکہ سے ہجرت کر کے اور اب ان کے ریفیوجی کیمپس بنا دیے ہیں یا ان کو سب لوگ مل کر فوڈ اینڈ شیلٹر پرووائڈ کر رہے ہیں، تو اس میں انصار آپس میں ڈیوائیڈڈ ہو سکتے تھے کہ میں تو اتنا زیادہ شیئر دے رہا ہوں یا اس طرح سے کر رہا ہوں، یا جو مہاجرین ہیں وہ بالکل بے چارگی کی حالت میں آ سکتے تھے کہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے اور دوسرے صرف انہیں فوڈ اینڈ شیلٹر پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت انٹیلیجنٹ اور حکمت پر مبنی قدم اٹھایا، اور وہ یہ کیا کہ آپ نے ان کے پیئرز بنا دیے، اور اس میں جو بہت پرومیننٹ صحابہ کرام ہیں ان کے پیئرز تو ہیں، وہ ہسٹری میں مینشنڈ بھی ہیں کہ کس طرح سے پیئرز بنے۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ہر ایک کا کام جو ہے وہ بٹ گیا، وہ ایکولی سب میں ڈیوائیڈ ہو گیا کہ اب جو بھی مہاجر ان کے ساتھ جس کو بھائی بنایا گیا تو وہ انہوں نے بس صرف ان کی رسپانسبلٹی کو دیکھنا، اوور آل پورے سب کے لیے وہ نہیں جیسے کہ انہیں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرنا۔ اور اس میں ایک یہ بھی فائدہ ہو گیا کہ ان کی اس جو عربوں میں بہت زیادہ حمیت اور غیرت تھی اور اپنے قبیلے اپنے گروپ کے لیے بس لڑنا اور اس کے لیے خون جوش کھا جاتا تھا، تو اس کی جو ڈائریکشن ہے اس کو چینج کر کے اسلام کی طرف لے آئے کہ اب جو رنگ، نسل یا وطن یا قوم کا امتیاز جو ہے وہ ہٹ جائے، بلکہ اسلام یا اللہ تعالیٰ ایک وہ ان کے بیچ میں سینٹر پوائنٹ ہو جس پر یہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اب اس میں وہ بے شک انصار ہیں، وہ مہاجرین ہیں، اس کا ڈفرینس نہ ہو، ایک تقویٰ، اللہ تعالیٰ کے مائنڈ فلنس یا ایک اسلام کا رشتہ جو ہے وہ ان کے بیچ میں بنے۔ تو اس سے
فائدہ یہ ہوا کہ آگے چل کر جو ہے وہ انصار نے، کیونکہ جب برڈن سب پر ایکولی ڈیوائڈ ہوا تو انہوں نے انصار ویسے دل کے بہت اچھے لوگ تھے، ابھی بھی آپ اگر مدینہ جائیں تو شاید آپ اس چیز کو فیل کریں کہ وہ اتنے ویلکمنگ، اتنے پیار کرنے والے لوگ ہیں، اور وہ تب سے اب تک شاید جیسے اٹ رنز ان بلڈ والی بات ہے کہ وہ بہت کیئرنگ اور خیال کرنے والے لوگ ہیں، تو انہوں نے بہت کھلے دل سے مہاجرین کو ویلکم کیا، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا۔ اب یہاں پر جہاد کا مطلب وہ والا جہاد نہیں بلکہ اسٹرگل ہے، کہ جس میں انہوں نے اپنی جان سے بھی اسٹرگل کی، اپنے مال کے تھرو بھی اسٹرگل کی، اور پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف کریں کہ والذین آووا ونصروا، کہ وہ لوگ جنہوں نے انہیں ٹھکانہ دیا یعنی مہاجرین کو، ونصروا اور ان کی مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، کہ یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور انصار تو اس حد تک جا رہے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ مہاجرین کو اپنی پوری پوری پراپرٹیز جو ہیں وہ گفٹ کر دیں، ہبہ کر دیں، ان کے نام لگا دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے روکا کہ یوں کرنے سے جو وارث ہے اس کی حق تلفی ہو جائے گی، یعنی جو شخص اپنی جائیداد پوری کی پوری ان کے نام لگا رہا ہے، جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو پھر وراثت میں وہ بھی شریک ہو جائیں گے، جبکہ جو وراثت کا حق ہے وہ صرف جو خون کے رشتے ہیں ان تک آتا ہے، اور اس چیز کو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، کہ جو رشتہ دار ہیں وہ اس طرح سے آپس میں جو وراثت کی تقسیم ہے اس کو شیئر کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ملکیت وہ اپنی رکھیں، وہ یعنی نام انصار کے ہی رہے، لیکن وہ زمین جیسے کوئی باغ ہے یا کوئی اور کاشتکاری کرنی ہے، کھیتی باڑی کرنی ہے، وہ زمین مہاجرین کو دے دیں، اور اس سے جو بھی منافع آئے اس سے وہ خود مہاجرین یوز کریں، اپنی فیملیز کو کھلائیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک بہت انٹیلیجنٹ فیصلہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کیونکہ کبھی انسان ایموشنز میں آ کے کوئی بہت بڑا فیصلہ کر دیتا ہے، اور پھر اگر کوئی دوسرا اس کو ورگلائے یا کہے، جس طرح یہود بھی تھے اور باقی اس طرح کی انوائرمنٹ تھی، تو انسان اس فیصلے پر ریگریٹ کرنے لگے کہ اب تو میں نے وہ ان کے نام ہی کر دیا، اس چیز کو واپس نہیں لے سکتے۔ یا دوسری سائڈ کے لیے بھی اگر بالکل اس طرح سے بیٹھے بٹھائے چیزیں ملنے لگتی تو ایک خیال آ سکتا تھا کہ اچھا ہمیں بس مزے سے بیٹھنا ہے اور کھانا ہے مہاجرین کے لیے، لیکن دونوں گروپس میں نہ اس طرح کی فیلنگز تھیں اور نہ اس طرح کے اقدام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے دیا، بلکہ بہت ایسا بیلنس رکھا تاکہ ان میں آپس میں ایک رشتہ محبت استوار ہو، رادر یہ کہ کوئی بعد میں انتشار یا لڑائی یا اس طرح کی کوئی چیز بن سکے۔